کیا نبی الہدا سلام کعبہ کیوں تیرا آستہ تیری نسبتیں ہیں قرار جا نہ ہو کعبہ کیوں تیرا آستہ تیری نسبتیں ہیں قرار جا تیری نسبتوں ہی پہ ناز ہے تو بڑا غریب نواز خواجہ تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان شان قلندری اللہ 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 تیرے در سے داغ جاں بھی ملا یہ نشان کتنا ہنسی ملا تیرے در سے داغ جاں بھی ملا یہ نشان کتنا ہنسی ملا یہ نیاز حاصل ناز ہے تو بڑا غریب نواز خواجہ تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان شان قلندری اللہ 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 ہمیں تو نے اپنا بنا لیا غم دو جگہ سے بچا لیا ہمیں تو نے اپنا بنا لیا غم دو جگہ سے بچا دراز ہے تو بڑا غریب نواز خواجہ تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان شان قلندری اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حاضرین محفل اور دنیا بھر میں موجود ناظرین کرام جس طرح میں نے ذکر کیا تھا جو اس وقت کیفیات بنی ہوئی ہیں عاشقوں کی اور دنیا بھر میں پروانہ بار ذوالفقار علی حسینی سے محبت کا دم بھرنے والے آج ذوالفقار بھائی کی یہ جو آواز ہے یہ آواز ایک تو اتنی مسحور کن آواز اتنا خوبصورت لب و لہجہ ہے جیتے جی تو یہ آواز ہمارا بھی پیچھا نہیں چھوڑے گی ہم جہاں جہاں جائیں گے یہ آواز ہمیں سننے کو ملے گی یہ نعت جو زہیب اشرفی صاحب پڑھ رہے تھے جبیں میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ یقین کریں جبیں کو اس سے بہتر کیا مقام ملے جبیں کی اوج اس سے بہتر کہاں ہو جبیں کا مقام اس سے روشن کہاں ہو کہ اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار مل جائے تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم چنے ہیں آنکھوں نے ذرات خاک کوئے رسول چنے ہیں آنکھوں نے ذرات خاک کوئے رسول پیش خدمت ہے دنیا بھر کے ناظرین کے لیے اور حاضرین کے محفل کے لیے جو حاضرین محفل ہیں ان سب کے لیے یہ SMD پر آپ دیکھ سکیں گے جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ دنیا یاد کرتی ہے وہ یادیں چھوڑ آیا ہوں وہ رپورٹ جو میں نے تیار کی ہے آپ تمام ملاحظہ فرمائیں بغور دیکھو اچھی
اچھی آواز اور لہن خدا کا دیا ہوا ایک قیمتی عطیہ ہے، اور جب وہ اس قیمتی عطیے کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی پر معمور کرے تو اس سے بڑا اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل فہرست ہے، اور اس میں ایک عظیم نام ذوالفقار علی حسینی کا بھی ہے، جو پچھلے دنوں جہان فانی سے جہان جاودانی کی جانب کوچ کر گئے۔ میں خطا ہی خطا تو کو جا من کو جا۔ ثنا خوان رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، اور ان کی خوشبو سے فضا معطر ہو جاتی ہے۔ نعت کا ایک ایک شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کی گواہی دیتا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے محبت کے تقاضوں کی کتنی پاسداری کی، اور اس کو ادا کرنے والے کے باادب ہونے کا امتحان بھی ہوتا ہے، اور ذوالفقار علی حسینی ہمیشہ اس امتحان میں سرخرو ٹھہرے۔ ذوالفقار بہت کومل سروں کا پڑھنے والا ہے، کیونکہ ذوالفقار نے جتنے کلام پڑھے ہیں آپ دیکھیے کہ جب وہ بالکل انترے میں جاتا تھا ایک دم لوچ پیدا کر کے بالکل وہاں آ جاتا تھا جہاں اس نے آنا ہے، جہاں پہنچنا ہے۔ تیرے ذکر کیف سے جھوم لے، تیرے آستان کو چوم لے۔ وہ تشہیری تقاضوں سے بہت دور عقیدت کی نیت باندھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ نعت کے انتخاب میں کمال کرتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے یہاں ادائی ایسی حسین تھی کہ وہ شعر کو اندر اتار کے باہر نکال، ایسا ہی کیا کہنے، وہ شعر کا حصہ بنتا تھا، اور شعر کا حصہ بننے کے بعد اپنے آپ کو شعر کی صورت میں کیا لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ ذوالفقار علی حسینی 4 دسمبر 1975 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آواز اور لہن آپ کو اپنے والد سے ورثے میں ملا، اور کم عمری میں والد کی وفات کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھا۔ گریجولی جیسے جیسے وہ شخص آگے بڑھا اللہ نے عزتیں اس کو عطا فرمائی، ویسے ویسے اس میں تواضع آتے گئی۔ یہ بڑی بات ہے، میں نے بہت کم لوگوں میں ایسا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت دے دے تو ان میں تواضع آ جائے۔ جب محفل میں جب یہ انٹر ہوتے تھے نا تو دیکھتے ہی چہرے کھل جاتے تھے لوگوں کے، ویسے کوئی دیکھ لے کیسا ماشاءاللہ چہرہ نورانی ہے، خوبصورت خوبصورت انتہائی خوبصورت۔ میں نے اتنا خوبصورت نعت خواں جو ہے ابھی تک نظر میں نہیں آیا، مطلب اتنی ملنسار، اتنا محبت کرنے والے، اتنا پیار کرنے والے۔ سن 1990 میں میٹرک اور 1992 میں گورنمنٹ کالج ناظم آباد سے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد آپ نے ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ کا امتحان پاس کرتے ہوئے 2005 میں پاور آف ٹیکنالوجی میں بی ٹیک کی سند حاصل کی۔ کتنی انرجی کے ساتھ، کتنی جان کے ساتھ، کتنی دل جمعی کے ساتھ وہ نعت رسول مقبول پیش کیا کرتے تھے، اپنے فن کے ساتھ پوری دیانتداری، پوری ایمانداری، اور حضور کی بارگاہ میں مکمل ایک اخلاص اور محبت کا ایک پیکر۔ تیرا وصف بیان ہو کسے، تیرا وصف بیان ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی۔ اللہ نے گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، بعض اپنی ذاتی محنت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا بیس جو ہے وہ تو گاڈ گفٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کسی کے اندر کچھ ودیت فرماتا ہے۔ تو جب وہ پڑھتے تھے تو آپ بھی سامنے ہوتے تھے، گھر سے بھی کال آ جاتی تھی میری گھر والوں کی کہ بھئی ان سے فلاں پڑھوانی ہے لانے، بالکل صحیح۔ تو ماشاءاللہ جب وہ پڑھتے تھے تو واقعی کیف طاری ہوتا تھا۔ آپ کا نعتیہ کلام پر مبنی پہلا البم در خیر الورا ہے، جبکہ 1996 میں دوسرا البم کرہ تمام ایماں کی روشنی کے لیے منظر عام پر آیا۔ 2002 میں کیسٹ اپنے دامان شفاعت ریلیز ہوئی،
دنیا بھر میں جہاں جہاں نعت رسول مقبول سنی جاتی ہیں وہاں ذوالفقار علی حسینی کا نام کسی کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوار تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ ریاضت بہت کی، محنت بہت ہے اس کے پیچھے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب ایک خاص منزل تک آ جاتے ہیں کامیابی کی تو پھر چل سو چل ہے، پھر ریاضت ہماری کم ہو جاتی ہے یا توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ جو اچھے پڑھنے والے ہیں یا مسلسل پڑھنے والے ہیں یا جو اس شعبے میں محنت کرتے ہیں وہ ذوالفقار کی طرح ہر وقت نئی چیز کی جستجو میں رہتے ہیں۔ اس شخص کو اللہ نے جو ملنساری عطا فرمائی، جو ادب اس کے اندر، وقار اور نرمی قلب اور جو انداز اللہ نے اسے دیا، سب جس کے گواہ ہیں۔ آپ اپنی آواز، اپنے خوبصورت انداز، لہن اور روحانی اثر کی آواز سے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ ARY نیٹ ورک پر جب ہم دیکھیں تو اس چینل کا جھومر اگر کہیں تو وہ ذوالفقار علی حسینی کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے۔ سن 2008 میں ARYQTV پر قدم رکھتے ہی اللہ رب العزت نے آپ کی عزتوں کو 4 چاند لگا دیے۔ چیئرمین ARYQTV حاجی عبدالرؤوف صاحب جو آداب نعت کے حوالے سے ہمیشہ سبھی کو نصیحت کیا کرتے ہیں نے ذوالفقار علی حسینی کو بے حد پسند فرمایا، ان کے حوصلوں کو مزید اڑان عطا کی اور ان کے سر پر دست شفقت رکھ کر انہیں دعاؤں سے نوازا۔ یہ بہت چھوٹا تھا جب سے میرے گھر پہ میں محفل میں آتا تھا، اچھا، میلاد کی محفل میں، اور اسی زمانے سے یہ پڑھتا تھا۔ اس کے بعد جب میں نے ٹی وی چلایا تو اس کو میں بہت بلاتا تھا، یہ شرماتا تھا، نہیں آتا تھا۔ تو میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں فیلڈ کے اندر جب وہ عروج پہ آتے ہیں تو وہ اپنی جگہ بھول جاتے ہیں، لیکن یہ بچہ جو ہے یہ اپنی اسی کیفیت میں رہا۔ میں اس کا ایک کلام سنتا تھا، اللہ مدینے کیوں چھوڑ کے بیزار تک سے چلا۔ جب یہ پڑھتا تھا میں آپ کو بتاؤں یہ میرے مدینے کی حاضری ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ وصال پر جو ایک کیفیت ہے جو تمام ثنا خانوں کی، علماء بھی اس میں شامل ہیں، تمام لوگ، ان کی جو ان کے کردار، ان کے گفتار اور ان کی اکٹھا سفر ہوا۔ ذوالفقار بھائی سے نہ صرف میری محبت تھی بلکہ میری والدہ کا ان سے بڑا پیار تھا۔ 2005-06 سے ان کے ساتھ تعلق جڑا اور بہت جو سنجیدگی ان کی پڑھنے میں تھی وہی سنجیدگی ان کی شخصیت میں بھی تھی۔ آپ اپنے خوبصورت انداز، اپنے پرسوز لہن اور روحانی اثر کی حامل آواز سے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سندھ کے اندر ہمارے پنجاب کی آنگ میں پڑھنے والے ثنا خان تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ انسان کو لگتا نہیں تھا کہ اس شخص سے میری پہلی ملاقات ہے یا کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ کیا بات۔ افریقہ سے لے کر امریکہ تک بسنے والے تمام مسلمانوں میں ذوالفقار علی حسینی کی آواز اور انداز کو انتہائی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عزت بھی دی تھی، وقار بھی دیا تھا، خوبصورت بھی تھا، پیسہ بھی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک ادب دیا تھا، احترام دیا تھا۔ ہم نے بہت ٹی وی پروگرام بہت سارے کیے، محفلیں بہت ساری کی، اور کبھی میں نے ریکویسٹ کی ذوالفقار بھائی آج اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا آپ سے پہلے پڑھ لوں اگر آپ کی اجازت ہو، تو ہمیشہ انہوں نے ہاں کہا، کبھی منع نہیں کیا۔ ذوالفقار علی حسینی کی خوبصورت شخصیت اور بہترین سیرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے حسب حال مجھے جگر مراد آبادی کے وہ اشعار یاد آتے ہیں۔ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔
آج ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک عاشق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل آج جب میں سوچتا ہوں ان کو تو میرے ذہن میں آواز گونج رہی ہے کہ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ بڑا لائک کرتے تھے بچے، فالو کرتے تھے، یہ نعت شریف گنگنایا کرتے تھے، در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام اب وہ بچے جو ہے وہ رو رہے تھے گھر سے آتے ہوئے، میں آ رہا تھا۔ کسی کو فون کرتے ہیں تو جناب یہی ٹیون لگی ہے، در نبی پہ پڑا، سبحان اللہ، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ دنیا بھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں زندگی بسر کرنے والا یہ عاشق رسول 30 جولائی 2019 کو ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت تو ہوا، لیکن اپنی آواز کی صورت ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، کیف میں گونجی ہوئی آواز تھی، کیف میں گونجی ہوئی آواز تھی، سوز میں ڈوبا ہوا تھا ذوالفقار۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور میر نے کہا تھا کہ بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں لوگوں کو حج کے لیے بلایا ہے، انہیں اپنے پاس بلایا ہے۔ کسی کے بھائی کے چلے جانے کی، جب کسی کے بیٹے کے چلے جانے کی خبر جس طرح ملتی ہے، جس میں جہاں پہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی، حسینی ہم میں نہیں رہا۔ ہر نعت خان اور نعت گو کا پیر بھائی وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ کسی کا پیر بھائی دنیا سے جائے تو اس کو اندر سے ٹیس نہ پڑے۔ جانا تو سب نے ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد لوگ ان کو اس اعتبار سے یاد کر رہے ہیں۔ اور میری بہت دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانوں کو بس سرکار دو عالم اور خاتون جنت کے صدقے میں صبر جمیل عطا فرمائے، بالکل، اور ان کی مغفرت فرمائے۔ ملت اسلامیہ کے تمام ہی ناظرین اور محفل میں موجود حاضرین اور تمام مسلمانوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ الحاج محمد ذوالفقار علی حسینی کو سدا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ الحاج ذوالفقار علی حسینی کے لیے ARYQ TV نے حاجی عبدالرؤوف صاحب قبلہ اور جناب سہیل شمس صاحب نے جس محبت کے ساتھ اس محفل کو سجایا، ARYQ TV نے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا کہ پوری ٹیم ماشاءاللہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ پوری ہماری ایڈیٹنگ کی ٹیم، ہمارے پورے کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ اور
سلمان گل جنہوں نے بڑی محنت سے اس ڈاکومنٹری کے حوالے سے پیش رفت کی، محمد عامر فیاضی صاحب جن کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی کام ہو سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، ہمارا پورا ٹیکنیکل اسٹاف اور آڈیو ویژول جتنا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب پوری ٹیم ذوالفقار علی حسینی کی محبت میں سرشار ہے، اور اس کا اظہار اس آپ نے ڈاکومنٹری سے دیکھ لیا ہوگا کہ ان کی زندگی کی پوری بایوگرافی اس کے اندر آپ کو مل جائے گی کہ ان کی پیدائش سے لے کر 1975 سے لے کر 30 جولائی 2019 تک آپ ان کے سفر کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کا سفر طے کیا۔ مرنا تو سب نے ہے، یہ تو حق ہے، لیکن اس شان سے جانا بھی بڑا کمال ہے۔ وہ شخص زندہ بھی رہا تو بڑی شان کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، اور جب اس دنیا سے بھی گیا تو بڑے شان اور بڑے وقار کے ساتھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذوالفقار علی حسینی کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔